بابا، کیا دونوں بیٹیوں کو ایک ہی گھر میں دینا ضروری ہے؟ میری جان، میری مہر، رشتہ بہت اچھا ہے، دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، تم دونوں خوش رہو گے۔ مگر بابا، کچھ ڈر لگ رہا ہے۔ اب ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی بھیج رہے ہیں، آپ تو اکیلے پڑ جائیں گے۔ بہن نے باپ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی۔ کیسے رہ پاؤں گی میں وہاں؟ کاش اشال آپ کے ساتھ ہوتی تو کم سے کم میں سکون میں تو ہوتی۔ بڑی میں ہوں، میری شادی کروا دیں۔ اشال چھوٹی ہے ابھی۔ کتنی چھوٹی ہے وہ تم سے؟ 1-2 سال۔ مہر نے نظریں چڑھائیں۔ یہ اتنا کوئی فرق تو نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں تم دونوں کی شادی ساتھ کروانا چاہتا ہوں، اپنے سائے میں۔ آہل اور سعد بہت اچھے لڑکے ہیں، تم دونوں خوش رہو گی۔ آپ نے کہا تھا آپ شادی کے بعد لاہور چلے جائیں گے؟ ہاں، تم دونوں کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد چلا جاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے بولے تو وہ آسودہ سا مسکرائے۔ مصطفیٰ علی کی 2 بیٹیاں تھیں، مہر مصطفیٰ اور اشال مصطفیٰ۔ ان کو اپنی دونوں ہی بیٹیاں بے حد عزیز تھیں۔ اشال مہر سے 2 سال چھوٹی تھی اور مہر بڑی تھی۔ اشال کی پیدائش کے وقت ان کی اہلیہ زینب مصطفیٰ انتقال کر گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد مصطفیٰ علی نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں پر اپنی زندگی وقف کر دی اور اس پر انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، کیونکہ زینب مصطفیٰ ان کی محبت تھی۔ وہ آج بھی ان کے خیالوں میں، ان کی یادوں میں جیتے تھے اور بہت مطمئن تھے اپنی زندگی سے۔ آہل اور سعد بھائی تھے اور ان کے رشتے پر مصطفیٰ علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں بہت ہی سلجھے ہوئے ویل سیٹل لڑکے تھے۔ ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، دونوں فیملیز کا کلاس بھی سیم تھا، تو ان کو اعتراض نہیں ہوا اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مہر مصطفیٰ دلہن کے روپ میں سجی دھجی بستر پر بیٹھی تھی۔ کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی وہ آنکھیں گول گول کر کے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ ان کا استقبال بے حد شاہانہ انداز میں کیا گیا۔ رحمان ہاؤس کا ہر مکین بے حد خوش اخلاق ثابت ہوا تھا۔ ابھی تک تو مہر کا یہی اندازہ تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کا دل پسیجا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ آہل رحمان دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہر کی نظریں جھکتی جا رہی تھیں۔ ان دونوں کی عمر میں تقریباً 8 سال کا فرق تھا۔ مہر 22 سال کی تھی جبکہ آہل رحمان 30 کا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے سامنے بیٹھا۔ ایک خوبصورت مخملی سا ڈبہ اس کے آگے رکھا۔ آپ کی منہ دکھائی، نہ تعریف کی نہ اس کی طرف دیکھا، بس ایک ڈبہ تھا جو اس کے سامنے رکھ دیا۔ مہر نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھٹکی۔ اتنا حسن تو اس نے آج تک کسی بھی مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ نیلی گہری آنکھیں، بال بکھرے ہوئے، سرخ اور سفید رنگت، لمبا چوڑا قد۔ وہ مرد حسن کی مثال آپ تھا، مگر چہرے پر کوئی مسکراہٹ، کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بہت مایوس لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مہر اپنی اتنی ناقدری پر آنسو بھی نہیں بہا پائی، چپ چاپ واش روم کے بند دروازے کو گھورتی رہی۔ اشال انتظار کرتے کرتے آنکھیں بند کر گئی، بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے کہ اسے اچانک سے احساس ہوا کہ اس کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ سعد رحمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ سو گئی ہیں؟ نہیں، میں بس تھک گئی تھی شاید۔ اٹس اوکے۔ وہ سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت اچھا انسان تو نہیں ہوں، مگر آپ کے لیے اچھا بننے کی کوشش کروں گا۔ 20 سالہ اشال کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ سامنے بیٹھا مرد بے حد پیارا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اشال 20 کی تھی تو وہ 23-24 کا ہوگا۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بہت ہی الجھا ہوا ہے۔ میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اشال اسٹریٹ فارورڈ سی لڑکی تھی تو وہ کہہ گئی۔ ساتھ مسکرایا، سیم، آپ بہت پیاری ہیں، بہت زیادہ، اور آج تو بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی نظریں جھکی تھیں، دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں، ہمیشہ آپ کی قدر کروں، آپ کی عزت کی حفاظت کروں، میرے ساتھ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ یہ میری اولین کوشش ہوگی۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہے، چچا، ان کے بچے، امی، بابا، 2 بہنیں ہیں۔ مسئلے ہو سکتے ہیں، میں جانتا ہوں تم پوری کوشش کرو گی سب کچھ ایکسیپٹ کرنے کی، مگر اگر کبھی تمہیں زیادہ وزن محسوس ہو تو میرا کاندھا، میرا ساتھ،
تمہارے لیے ہمیشہ میسر رہے گا، تم کبھی بھی میری وجہ سے نہیں تھکو گی۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی، یہ لفظ اسے تسلی بخش رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور بے حد پیار اور نرمی سے سعد الرحمن نے اشال مصطفیٰ کے سارے حقوق ادا کیے تھے۔ مہر صبح کو تیار ہو کر ہلکا پھلکا میک اپ کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب وہ بلیک شلوار قمیض میں گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے نکلا۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر رہ گئی، کیا شاہکار تھا، کیا آنکھیں تھیں، کتنی گہری خاموشی تھی اس شخص کی۔ کل رات سے وہ صرف 2-3 الفاظ ہی بولا تھا، وہ بس اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش میں تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مہر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی طرف آئینے میں دیکھا۔ حسین تو وہ بھی تھی، لمبے گھنے سیاہ بال، سبز گہری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، لمبا قد، سرخ اور سفید رنگت، وہ بے حد حسین تھی۔ اس وقت سیاہ میکسی میں ملبوس کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آہل جو آگے بڑھ رہا تھا سامنے کھڑی مہر کو دیکھ کر 2 قدم رکا۔ مہر اس کی آنکھوں میں صاف ساکت پن دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کس چیز پر ساکت ہوا تھا، شاید اس کے حسن پر، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ اگلے ہی پل نظریں جھکا گیا۔ ہم باہر چلتے ہیں، باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھا تو مہر نے آہل کا ہاتھ تھاما، جس پر وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے؟ یہ وہ سوال تھا جو کل رات سے وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے آپ سے؟ آپ مجھے ایوائڈ کر رہے ہیں۔ آپ اتنی ایجوکیٹڈ تو ہیں کہ اگر میں آپ کو ایوائڈ کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایوائڈ کر رہا ہوں، اسی لیے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، سختی سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہو چاروں۔ صنوبر بیگم اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اشال تو گلابی پڑ رہی تھی، اس پر شادی کا نکھار چڑھ کر آیا تھا اور ساتھ بھی بے حد خوش اور مطمئن دکھتا تھا۔ وہیں مہر مصطفیٰ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی اور آہل رحمان یوں تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں بہنوں نے بہت سے کام سنبھال لیے تھے۔ ان دونوں میں ویسے ہی بہت اتفاق تھا، اسی لیے ان کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صنوبر رحمان اور رحمان علی کے 2 ہی بیٹے تھے، یعنی ان کی 2 ہی بہویں تھیں، مہر اور اشال۔ دونوں نے گھر سنبھالا ہوا تھا۔ سعد اور آہل کی 2 بہنیں تھیں جو شاید 19-18 سال کی تھیں، اپنی پڑھائی میں ہوتی تھیں، کم بولتی تھیں۔ ایک تو بالکل آہل جیسی تھی اور دوسری بالکل سعد جیسی۔ مستی، مذاق، ہنسنا، بولنا اس کی عادت تھی۔ البتہ روحی بالکل اپنے بڑے بھائی جیسی تھی، خاموش پسند، ٹھہرا ہوا لہجہ اور شکل و صورت میں بھی بالکل اس جیسی۔ البتہ فریحہ بہت تیز تھی، طنز، مذاق، ہنستے ہنستے بھابھیوں پر مذاق کر دینا، انہیں تنگ کرنا، یہ اس کا پیشہ تھا۔ اشال اور مہر چپ چاپ ابھی تک تو سب کچھ مینج کر رہی تھی، جو کہ ان کو اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ اشال بہت خوش لگتی تھی، مہر اس کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اشال کے تو قدم زمین پر نہیں تھے، ساتھ اس سے اتنی محبت کر رہا تھا، دکھتا بھی تھا، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ آفس سے جلدی آ جاتا تھا، اس کے بعد دونوں باہر ہوتے تھے، رات کو دیر سے واپس آتے تھے۔ ان دونوں کی مستی، مذاق، ہنسنا، بولنا گھر میں سب نوٹ کر رہے تھے اور سب خوش تھے، مگر مہر اور آہل وہ دونوں تو مخاطب بھی بہت کم ہوتے تھے۔ 2 ہی ماہ میں اشال کی طرف سے خوشخبری مل گئی، وہ ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے جس عورت کو اتنی محبت مل رہی ہو اور پھر وہ مکمل ہو جائے تو اس کی جگہ بھی بدل جاتی ہے۔ اب گھر میں سب اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ صنوبر بیگم تو اپنی بہو کے واری صدقے جا رہی تھی اور ساتھ جو اس سے محبت کرنے لگا تھا، اب سانس بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں لیتا تھا، اور اس کے حسن کی تعریفیں کرنا، اس کو سراہنا اور اس کی بار بار نظریں اتارنا۔ اشال سر تپا محبت میں ڈوبی ہوئی لگتی تھی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگتی، اداس لگتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہماری شادیوں کو 8 ماہ ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک کہیں بھی گھومنے نہیں گئی، باہر نہیں نکلتی، مسکراتی نہیں ہیں، تیار نہیں ہوتی، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اشال اپنا خیال رکھو، تمہارا 6واں مہینہ چل رہا ہے، پریشان مت ہو اتنا پلیز۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میں بیبی کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں، میں خالہ بننے جا رہی ہوں۔ اشال مسکرائی۔ ہاں آپی، میں بھی بہت خوش ہوں۔ بابا کتنے خوش ہوں گے نا،
وہ تو فون پر روز پھولے نہیں سماتے کہ کب بیبی آنے والا ہے۔ اشال مسکرائی، اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ مہر اور اشال ایک دوسرے پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو کیسے اپنی بہن کی مایوسی اور اداسی وہ محسوس نہ کرتی۔ وہ رات کو سو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ بیلکنی کا دروازہ کھلا۔ مہر نے آنکھیں کھول کر اس طرف دیکھا۔ وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس اس کا شوہر ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ سادگی میں بھی حسین تھی، اور پچھلے 8 ماہ سے اس کے شوہر نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کتنی تذلیل محسوس ہوتی تھی اسے۔ وہ کسی کو بتائے کہ بھی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو 8 ماہ یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر آہل رحمان نے چھوڑا تھا۔ وہ اٹھی اور قدم اٹھاتی ہوئی بالکنی کے اندر چلی گئی۔ اس کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جھٹ سے پلٹا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے۔ آپ میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں۔ مہر، ہماری شادی جن حالات میں ہوئی، ان حالاتوں میں محبتیں نہیں ہوا کرتی۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ شادی سے پہلے میری کوئی اپنی لائف ہوگی، میرے اپنے کوئی جذبات ہوں گے۔ میں نے تم سے نکاح کر لیا، میری زندگی تمہارے نام ہے، میری موت بھی تمہاری، زندگی بھی تمہاری۔ میں تم پر واری صدقے جا سکتا ہوں، مگر مجھے وقت چاہیے تمہیں قبول کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ 8 ماہ بعد پہلی بار سوالیہ ہو رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے اس کے وجود پر جو لگے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، مگر دیوار کا سہارا لے کر بچ گئی تھی، گری نہیں تھی۔ اتنی محبت ہے کہ مجھے تم کچھ نہیں لگتی۔ تسلی مل گئی۔ میں اسی لیے خاموش رہنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل دکھے۔ آپ میرا دل توڑ چکے ہیں آہل۔ یہی نہیں چاہتا تھا میں کہ تم بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہو اگر تم مجھے اجازت دے دو کہ میں دوسرا نکاح کر لوں۔ بادل زور سے گرجے تھے اور بارش شروع ہو گئی۔ آہل نے آسمان کی طرف دیکھا جو پوری آب و تاب کے ساتھ برس رہا تھا۔ مسکرایا۔ بارش مجھے بہت پسند ہے، مگر صرف میرال کے ساتھ۔ اتنی محبت ہے مجھے اس سے۔ امی اور بابا کے پریشر میں آ کر تم سے شادی کر لی میں نے، مگر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر تم اجازت نہیں دوگی تو ہم یوں ہی زندگی گزاریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ پلٹ چکا تھا۔ سگریٹ کا دھواں بارش کی بوندوں میں گھل مل رہا تھا، اور وہ اس کی پشت کو بھیگی ہوئی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ اشال پلیز یہ کھا لو یار، تم اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ اس کے بالوں سے الجھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ رکھتی تو ہوں، اور آپ بھی تو اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے تو چاہیے تمہاری صحت، تم سے محبت کرنے کا ہر وہ موقع جو میں جانے نہیں دیتا۔ وہ مسکرائی۔ آپ بھی نا، اتنی محبت آپ کو مجھ سے کب ہو گئی؟ جب سے تم میرے نکاح میں ہو مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دیکھو نا تم مجھے کس طرح سے مکمل کر رہی ہو، باپ بنا رہی ہو، میرے گھر کو سنبھال رہی ہو، اتنی مکمل ہو۔ تم سے کیسے محبت نہ ہوگی؟ میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسے احساسات محسوس نہیں کیے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھیں۔ بابا کہتے تھے اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور میں نے اس حکم پر پورے دل سے عمل کیا۔ اور دیکھو جب نظریں اٹھیں تو اللہ نے کس طرح سے نوازا۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اس مان، اس عزت پر اسے خوشی ہی تو ہونا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس کا بند جیسے ٹوٹا تھا۔ اشال اس کے گلے لگ کر اپنی بہن کو سب بتانا چاہتی تھی، لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کہیں۔ وہ آہل، کیا ہوا اسے؟ وہ روتے روتے اپنی بہن کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اشال یوں تھی جیسے اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ آپ بھی؟ بہن کو گلے لگاتے ہوئے وہ خود بھی رو رہی تھی۔ آپ اتنا سب کچھ سہتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں مجبور تھی، میں کیا کرتی، مگر اب میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ اشال میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں؟ وہ بہن کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم بابا کو بتائیں گے۔ نہیں، بابا ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کا دل بند ہو جائے گا، میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو کیا کریں گی؟ میں وہ کروں گی جو ہر عورت کو کرنا چاہیے، اپنے شوہر کی فرما برداری۔
آخر تو اس کا دل پگھل جائے گا نا میرے لیے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتے، میں بدل دوں گی ان کا دل۔ میں نے اپنی طرف راغب کر کے رہوں گی، ایسا راغب کروں گی کہ وہ میرے بغیر سانس نہیں لے پائیں گے۔ اور یہ ایک عورت کا عہد ہے۔ اشال چپ چاپ اپنی بہن کو دیکھتی رہی جو نہ جانے کیا سوچ چکی تھی۔ اس کے سرہانے بیٹھی اس کے چہرے پر ہاتھ گھما رہی تھی۔ بالوں سے پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا اور ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک تھی۔ سرمئی رنگ کی فل میکسی میں ملبوس وہ قیامت تھی، قیامت بن کر بیٹھی تھی۔ آہل کی آنکھیں کھلیں تو وہ پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آہل ہچکچایا۔ اس کی یوں ہمت پر حیران تھا۔ لڑکیاں تو کبھی بھی یوں پہل نہیں کرتی اور وہ اس طرح۔ آہل نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی اور اس کا اعتراف اس کے دل نے کیا تھا۔ دور ہٹو، نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مہر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، بس آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ بہت خوبصورت ہیں نا۔ آہل کے قدم زنجیر ہوئے، وہ پلٹا نہیں تھا مگر ساکت رہ گیا اس کی جرت پر۔ اس نے تو کبھی اسے اتنی ویکینسی ہی نہیں دی کہ وہ اس سے اتنا فری ہو، مگر وہ ہو رہی تھی۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لیا کروں گا۔ اب یوں ہوا کہ وہ اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بن سنور کر رہتی تھی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے سامنے کبھی بھی اداس نہیں رہتی تھی، ہنستی مسکراتی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور وہ ہاں ہوں میں جواب دیا کرتا تھا، مگر اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ شام کی چائے اس کے ساتھ پیتی تھی، زبردستی اسے بھی پلاتی تھی۔ وہ شاید اس سب سے آہل رحمان کو اپنا عادی کر رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس کی یہی مصروفیات تھیں، اس کے آگے پیچھے گھومنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی پسند کو اپنانا، اس کی من پسند کھانے بنانا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ اشال سے زیادہ صنوبر بیگم کی مہر سے بنتی تھی۔ اشال تھوڑی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی لڑکی تھی۔ صنوبر بیگم کی کبھی اشال کے ساتھ انبن ہو بھی جاتی تھی، مگر مہر وہ تو بالکل ان کی بیٹیوں کی طرح تھی، کیونکہ وہ بہت خیال رکھتی تھی اپنی ساس کا، کیونکہ جانتی تھی کہ آہل بہت پیار کرتا ہے اپنی ماں سے۔ اس نے نکاح بھی اپنی ماں کی منتوں پر ہی کیا تھا، جبکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور شاید ابھی تک کرتا تھا، مگر وہ ہاری نہیں تھی۔ ہر اس چیز کو وہ دھیرے دھیرے اپنا عکس بنا رہی تھی جو آہل کا وجود تھا، وہ اپنا بنا چکی تھی، اس کی ہر عادت کو، اس کی ہر پسند کو۔ یوں لگتا تھا جیسے مہر اسے اپنے اندر سمو رہی ہے، اور اسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ آئینے میں دیکھ کر خود کو ٹٹولتی ہوتی تھی، کیا اسے آہل رحمان سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ حقیقت تھی، مہر مصطفیٰ کو اپنے شوہر آہل رحمان سے محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ وہ نہیں بھی دیکھتا تھا، نہیں بھی بات کرتا تھا، وہ اس کے آگے باتیں کرتی رہتی تھی، ہنستی رہتی تھی، اپنے سارے دن کا احوال سناتی رہتی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر ہاں ہوں پر اتفاق کرتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کبھی کبھی تو اسے اس سے محبت ہو جائے گی، کبھی تو آہل رحمان کو بھی اس کا، وہ سوچتی تھی کبھی تو اسے اس سے محبت ہو جائے گی، کبھی تو آہل رحمان کو بھی اس کی طلب ہوگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ اس وقت گھر سے باہر نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ پوچھ بیٹھی۔ میرال کا برتھ ڈے ہے، وہ سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ تیکھے انداز میں اسے ہرٹ کرنے کے لیے ایسی بات کر گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ میں ساتھ چلوں؟ اس کی اس بے تکی سی بات پر آہل نے اس کی طرف سختی سے دیکھا۔ پاگل ہو؟ نہیں، آپ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اچھا ہے، میں آپ کو کمپنی دے دوں گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو تھام چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو، تمہاری بہن ماں بننے والی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، اس کے ساتھ گھلو ملو، میرے ساتھ وقت گزارنے یا میری عادات بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں میں خوف کیسا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیسا خوف؟ کہتے ہوئے آہل کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، اسی لیے تو آپ مجھ سے کترا رہے ہیں۔ تم میں ہے کیا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ وہ ایسی ہی باتیں اس کا دل جلانے کے لیے کیا کرتا تھا کہ شاید وہ پیچھے ہٹ جائیں یا شاید اسے دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ ایک بات کہوں میں آپ سے؟ جی کہیں محترمہ، آپ میرے سامنے زبان ہی چلاتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ میری اجازت کی کیا ہی اوقات ہے آپ کی نظروں میں؟ آپ دوسری شادی کر کیوں نہیں لیتے؟ وہ تیکھے تیوروں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں
دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل نے گہرا سانس لیا۔ تم اجازت دے دو، میں آج ہی کر لیتا ہوں۔ میری اجازت کی کیا اہمیت ہے؟ تم بیوی ہو میری، میرے لیے اہمیت ہے، اور اگر اتنی ہی اہمیت ہے تو مت کریں دوسری شادی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی؟ آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی؟ آپ مجھے بتائیں میں کیسی بنوں؟ میں بالکل ویسی ہی بن جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے مہر مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ آہل ساکت ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں یوں آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ نظریں چرا چکا تھا کیونکہ وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ ہرٹ ہو، کیونکہ برتھ ڈے والی بات بھی اس نے جھوٹ کہی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ وہ میرال سے کسی طرح کے کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا آہل رحمان نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہاں، بس دل میں محبت تھی جس کو وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کوشش کرتا تھا مگر وہ یاد آ جاتی تھی۔ وہ تو یہ بھی جانتا تھا کہ پچھلے ماہ میرال کا نکاح ہو گیا ہے کسی اور سے، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ اسے سکون آ جانا چاہیے مگر نہیں آتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہر مصطفیٰ کے آنسو سے بے حد تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اللہ نے سعد اور اشال کو بہت پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ گھر میں عجیب سی رونق لگ گئی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب بہت خوش تھے۔ مہر کی خوشی تو پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ خالہ بن گئی تھی، اس کی بہن ماں بن گئی تھی۔ مستضعف اپنی بیٹی کی اولاد کو گود میں لیے نہ جانے کن احساسات کا سامنا کر رہے تھے۔ مہر کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی۔ اشال کیسی ہے؟ آرام کر رہی ہے؟ بابا بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ بالکل اشال جیسی ہے نا؟ ہاں، بہن کا خیال رکھنا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ جانتا ہوں۔ تم دونوں ساتھ ہو تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔ میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ انہوں نے مہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بابا، میں خوش ہوں۔ اشال کی خوشی تو اس کے چہرے سے بیان ہو جاتی تھی۔ مگر میں تمہیں نہیں سمجھ پاتا، تم ٹھیک ہو نا؟ آہل کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جانتے تھے آہل اور سعد کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سعد اگر ہنسمکھ ہے تو وہیں آہل اپنے احساسات آسانی سے بیان نہیں کرتا۔ اس کی شخصیت کا روپ کوئی بھی آسانی سے باور کر جاتا تھا۔ تبھی کمرے میں آہل داخل ہوا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے داماد کو گلے سے لگایا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک۔ وہ مہر کی طرف دیکھنے لگا جو شاید اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آہل کی مٹھیاں بھینچی۔ ایک تو وہ اس عورت کے آنسوؤں سے بڑا تنگ تھا، اس سے برداشت ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو کچھ بتانا تھا؟ ہاں بولو۔ کچھ دنوں میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ مہر نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، ہاں آفس کے کچھ امپورٹنٹ کام ہیں، مجھے وہاں جا کے دیکھنے ہیں۔ میں اور مہر بس 1-2 دن میں ہی نکلیں گے۔ اپنا نام سن کر اس کے منہ سے مہر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور لے کر بھی جا رہا تھا۔ یہ اس کے لیے خوشائن بات تھی۔ شاید اس کے شوہر کا دل اس کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں ساتھ؟ وہ ریڈ نائٹی میں ملبوس، بال کھلے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں نہ جانے کہاں کی اپسرا لگ رہی تھی۔ آہل نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جو تم نے مجھے اپنا عادی کر دیا ہے، اب میں کیسے رہوں گا وہاں اکیلا؟ اس کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوش تو ہو گئی تھی۔ بالکل سچ۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا ہوا اپنے کام میں مگن بات کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ آہل رحمان پزل ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ کی تھوڑی سی محبت چاہتی ہوں، مل سکتی ہے؟ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی حسین تھی وہ، کتنی مکمل، سراپا حسن۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں، گہرے نقوش، کیا بلا کا حسین تھا۔ کتنا غرور تھا اسے۔ ٹھیک ہی تھا، یہ غرور اس کے چہرے پر جچتا تھا۔ وہ اتنا حسین تھا۔ مہر نے اپنے ہاتھ سے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر دوسری طرف رکھا۔ چپ چاپ اسے بے بس آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی، مگر وہ چپ تھا۔ مہر نے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تو آہل کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی مدہوش سی آواز نکلی۔ آپ سے محبت، آنکھوں میں دکھتی ہوئی بولی تو وہ بے اختیار اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مت کرو، پچھتاؤ گی۔ میں تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آہل نے آنکھ سختی سے بند کی۔
وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بیوی تھی اس کی، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ مگر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ غلط ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے، ایسی حرکتیں مت کیا کرو جن پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے آہل؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کے ان الفاظوں پر وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، اٹھ نہیں پائی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری بہو کا خیال رکھنا اور اپنی سڑی ہوئی شکل کو ذرا درست کر لینا۔ صنوبر خاتون کی ڈانٹ پر وہ ہنس پڑا۔ آپ کی بہو کو کچھ نہیں ہوتا، وہ میرا بھی خیال رکھ لیتی ہے اور اپنا بھی رکھ لیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تنزیہ مسکرایا۔ اس کو عادت ہے، اپنی عادت شدید قسم کی لگانے کی، اب ہو گئی ہے تو اسے یہاں چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اچھی بات ہے، خیال رکھنا اس کا۔ ایک میٹنگ ہے، چلو گی ساتھ؟ میٹنگ میں میں کیا کروں گی وہاں؟ فیملیز ہوں گی میرے دوستوں کی، ان کی وائف بھی ہوں گی، ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ میں تمہیں یہاں ہوٹل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ پزل ہوئی تھی اس کے اس انداز پر۔ اپنے ہاتھ سے اس کے بال پیچھے کیے اور رخسار تھپکتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ یہ انجان ملک ہے، میں اپنی بیوی کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر یہاں سے 2 گھنٹے دور میٹنگ پر نہیں جا سکتا۔ مجھے تمہارا خیال لگا رہے گا، اسی لیے ساتھ چلو محترمہ۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک نظر اس کے لرزتے ہونٹوں پر بھی ڈال دیتا تھا۔ ان ہونٹوں کی گہری سانسیں ایک دوسرے میں مل رہی تھیں۔ نہ جانے کیا تھا جو ہو رہا تھا، دونوں طرف آنکھ ایک جیسی تھی۔ وہ چپ چاپ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ اس کے دوستوں کی وائف بہت اچھی تھی، خوش مزاج، اخلاق والی۔ وہ بھی ان سے خاصی باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے اپنے آپ پر کسی کی نظر محسوس ہوئی، وہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک بلو سوٹ میں ملبوس مرد تھا جس کے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، مگر آہل کی پشت تھی مہر کی طرف۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ مرد اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، مگر مہر بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تبھی مہر کے ڈریس پر کچھ گر گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں صاف کر کے آتی ہوں۔ اوکے، خواتین میں بیٹھی ایک عورت نے کہا۔ میں ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ ڈریس صاف کرتی ہوئی واش روم سے نکلی تو وہی مرد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اجنبی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں عمر ہوں، عمر واجب۔ جی، پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے نہیں پہچان رہی مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ مصطفیٰ علی کی بیٹی ہیں نا؟ جی۔ وہ جیسے نارمل ہوئی۔ وہ اس کے بابا کو جانتا تھا، یعنی برا انسان نہیں تھا۔ زینب مصطفیٰ آپ کی امی؟ جی، میری امی۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ خالہ تھی میری، ان کا انتقال ہو گیا تو میری امی اور بابا US سے شفٹ ہو گئے تھے، اسی لیے آپ شاید مجھے نہیں جانتی، مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ زینب خالہ کی بیٹی ہیں نا؟ وہ جیسے بے اختیار مسکرائی تھی۔ میں واقعی نہیں جانتی، بابا نے کبھی ہمیں ملوایا ہی نہیں آپ سے۔ ہاں، کیونکہ ہم دوسرے ملک رہتے تھے نا، اور آپ پاکستان، اسی لیے بہت کم ملنا جلنا ہوا۔ آپ آہل کی وائف ہیں؟ جی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں تبھی آپ کو کب سے دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ مجھے اپنی سی لگیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا سارا ڈر، سارے وہم 2 منٹ میں جا کے کہیں سو گئے تھے۔ وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر ساتھ واپس آئے، باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ تبھی آہل کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا مہر کا یوں کسی مرد سے بات کرنا۔ دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسی چلن تھی، یہ کیسا احساس تھا جب اس عورت کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پھر یہ عورت اس پر حاوی کیوں ہو رہی تھی؟ ہر پل اس کا خیال رہنا، ہر پل اس کا احساس رکھنا۔ جس کے دل کو کیا ہو رہا تھا؟ کیا اسے محبت ہو رہی تھی؟ آہل نے نظریں چرائیں، وہ جیسے خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آہل کی طرف دیکھنے لگا۔ یار، ہم تو رشتہ دار نکل آئے۔ آہل نے اس کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تیری بیوی میری خالہ ذات ہے، اسی لیے میں کب سے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم تو کزنس نکلے ہیں، خوب مزہ آئے گا جب تک تو یہاں ہے۔ میں اسے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، امی سے ملواؤں گا، وہ بہت خوش ہوں گی۔ تم کل آنا، مہر کو لے کر گھر آؤ نا، امی سے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ اپنے دوست کو منع نہیں کر پایا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ مہر مسکرا رہی تھی۔ وہ 3 دن سے صوفے پر سو رہا تھا اور مہر ابھی کپڑے چینج کرتے ہوئے واش روم سے نکلی۔ اسے بستر پر سوتا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھیں گول ہوئیں۔ اچھا، تو یہ جناب آج میرے ساتھ سوئیں گے؟ ویسے تو 3 دن سے انہیں بیڈ پر کانٹے لگ رہے تھے۔ وہ پھیکا سا مسکراتی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ آہل اس کی طرف کروٹ لے چکا۔ وہ بھی چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں بس تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ نہیں سکتا؟
بیوی ہو تم میری؟ ہاں، یہ آپ مجھے بہت بار یاد دلاتے ہیں، مگر خیر اب مجھے یہ یاد ہو چکا۔ وہ مسکرایا، بیچ کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اپنا ایک بازو اس کے سر کے نیچے رکھا۔ وہ پزل ہوئی۔ مہر کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں آہل؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے جیسے باور کروانے لگا۔ اپنا حق لے رہا ہوں۔ اعتراض ہے؟ مہر کے تو آسان خطا ہوئے۔ وہ تو اس حوالے سے آج کی رات سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کے شوہر کی اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ بولو، کوئی اعتراض ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شاید اس سے اجازت چاہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنا سر مزید اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کیا کہتی؟ وہ بہت نروس تھی۔ خود میں سمٹتے ہوئے وہ اسے بکھیرنے لگا۔ مہر کی سانسیں الجھی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو اس کی جسارتوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ حدیں پار کر رہا تھا، پردے گرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے رخسار چومتے ہوئے۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مہر کی سانسیں اٹکی تھیں، مگر وہ دھیرے دھیرے اسے تسخیر کر رہا تھا اور وہ اس میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، تم جانتی ہو تم بالکل میری بہن جیسی ہو۔ اللہ نے تمہیں بے حد حسن دیا ہے، بالکل زینب کی طرح۔ وہ بھی بے حد حسین تھی۔ مہر مسکرائی۔ ہاں واقعی، میں نے تصویروں میں دیکھا ہے، مما واقعی بہت خوبصورت تھی۔ آج تو ویسے بھی مہر پر شوہر کی محبت کا نور آیا ہوا تھا، وہ محبت جو ساری رات اس پر برسی تھی، ایک نرم سائے کی طرح۔ وہ ابھی تک اسی دھن میں تھی۔ اس کے شوہر نے بڑی محبت اور پیار سے اس کے حقوق دیے تھے۔ وہ تو آہل رحمان کو اس قدر نرم اپنے لیے تصور ہی نہیں کرتی تھی جس طرح اس نے اسے ٹریٹ کیا تھا۔ عمر اور آہل ہال میں داخل ہوئے تو سمینہ خاتون ان کی طرف مخاطب ہوئیں۔ آپ بچوں کھانا کھاتے ہیں؟ آہل مسکرایا۔ جی آنٹی۔ مہر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ٹھہر گئی۔ کیا نور تھا اس شخص کے چہرے پر! تو کیا یہ اس کی محبت کا نور تھا جو ان کے بیچ میں قائم ہو گئی تھی؟ کیونکہ آج وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا، ہر اس خیال اور وہم سے پاک جو وہم اور خیال وہ اس کے چہرے پر دیکھتی رہتی تھی۔ مہر کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔ جو آہل رحمان اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اب اس کے بغیر سو بھی نہیں پاتا تھا۔ اب اس کی راتیں اس کے شوہر کے حصار میں گزرنے لگی تھیں۔ وہ اسے اپنا عادی کر رہا تھا اتنے برے طریقے سے کہ مہر کا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ اب رہ نہیں پاتی تھی اس کے بغیر، اس کے لمس کے بغیر، اس کے احساس کے بغیر۔ مہر کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی عمر سے۔ وہ اس کا کزن تھا اور آہل کو بھی شاید اس پر ٹرسٹ تھا۔ وہ جب نہیں ہوتا تھا تو کام میں مصروف ہوتا تھا تو عمر اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتے تھے، ہنس لیا کرتے تھے۔ ان کا ٹائم اچھا گزر جاتا تھا۔ عمر ایک بہت سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھ کر میچ ساتھ دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور پاپ کارن کھا رہے تھے۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا۔ آہل گھر میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر مہر اور عمر کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ کچھ سیکنڈز کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر تاثرات ہٹایا آگے بڑھ کر اپنے دوست سے ملا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ میٹنگ کیسی ہوئی؟ پرفیکٹ۔ مہر اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ تب تک وہ عمر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ پانی لے کر آ ہی رہی تھی کہ آہل نے پیر سے لے کر منہ تک اس کا اسکین کیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ وہاں بیٹھے بیٹھے آہل کے دل نے بیٹ مس کی۔ اور پھر اس کی نظر عمر پر پڑی جس کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس عورت کے لیے اتنا حساس اور اتنا پوزیسو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گلاس وال کے سامنے کھڑی باہر چلتی ہوئی گاڑیوں کو سڑک پر دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے اسے اپنے شوہر کا حصار محسوس ہوا۔ اپنا لمس شدت کے ساتھ اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ وہ بکھر رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ پتہ نہیں، میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، مجھے مت روکو۔ وہ اس کے حصار میں پلٹی۔ میں آپ کو روک سکتی ہوں کیا؟ آہل نے سر نفی میں ہلایا۔ جانتا ہوں۔ اپنا سر اونچا کرتی وہ بہت آہستگی سے اس کی آنکھیں چوم رہی تھی۔ آپ کا پتہ نہیں، مگر میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آپ کے بغیر سانسیں نہیں آتی۔ یہ لمس، یہ حصار میرا سکون ہے۔ میں کیسے روک سکتی ہوں آپ کو؟ وہ تو اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ آہل کے دل پر کسی نرم پھوار کی طرح برس رہے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی بول رہی تھی، مسٹر آہل رحمان، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے حسین ہیں؟ آپ کی نیلی آنکھیں مجھے ہر وقت آپ میں کھونے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔
اس کی یوں بے اختیار تعریف کرنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے پاگل کرنے لگا۔ وہ یوں تھی جیسے بے اختیار ہو، بے بس ہو، اسے بے بس کر دیتا تھا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ اچھا، مجھے بتایا نہیں، میں خالہ سے مل لیتی، عمر سے مل لیتی۔ عمر سے مت ملا کرو، مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ ارے وہ تو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہاں بیسٹ فرینڈ ہے، مگر مجھے تمہارا اس سے ملنا بالکل پسند نہیں۔ اس کا کیا، میں کسی کا بھی سایہ تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بات کہتے ہوئے وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈال رہا تھا۔ وہ باہیں باہم پھنساتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، مسکراتے ہوئے۔ یہ وہی مرد تھا جسے اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور اب یہ وہی مرد تھا جو اس کے آس پاس کسی اور کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ آپ جیت کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوئی وہ اتراتی ہوئی مسکرائی۔ جس نے ٹھانا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اپنی فرما برداری سے، اپنے خیال رکھنے سے وہ اپنے شوہر کا دل جیت بیٹھی تھی۔ ایسے جیتی تھی کہ اب آہل رحمان کی سانسیں اس کے بغیر مشکل تھیں۔ ایئرپورٹ پر اس کی خالہ اور عمر اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ بہت خوش دلی سے ان سے ملی۔ عمر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار میں تمہیں مس کروں گا، تم ایک بہت اچھی کزن ہو، کاش ہم ساتھ بڑے ہوئے ہوتے۔ وہ ہنس پڑی، کاش میں بھی یاد کروں گی تمہیں۔ آہل نے منہ بنایا، ہو گیا تم دونوں کا، چلو۔ عمر اپنے دوست کے گلے ملا۔ ٹھیک ہے مسٹر ہسبینڈ، تمہاری بیوی سے نہیں کرتا میں بات، تمہاری پوزیسونیس تمہارے چہرے سے جھلکتی ہے۔ آہل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ یار کیا کروں، مجبور ہوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ عمر نے اس کے کان کے نزدیک دھیرے لہجے میں بولا، محبت ہو گئی ہے تمہیں، مان جاؤ۔ آہل نے اسے گھورا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ڈکشنری میں محبت صرف ایک بار ہونی تھی اور ہو گئی، نہیں ملی۔ اب خیر، مہر صرف بیوی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے پوزیسو ہوتا ہی ہے۔ عمر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کرے تمہیں اس کی ریئلائزیشن جلدی ہو جائے۔ وہ ہنس پڑا، ورنہ کیا ہوگا، مہر میری بیوی ہے، کیا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا، اللہ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، قدر کر لو وقت پر ورنہ پچھتاؤ گے۔ مہر جو اپنی خالہ کے ساتھ تھوڑا دور فاصلے پر کھڑی ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، آہل نظریں اس پر مرکوز کیے سوچنے لگا۔ دل دھڑک رہا تھا، اب مہر کو دیکھ کر دل یوں ہی دھڑکا کرتا تھا۔ آہل رحمان کو اپنی بیوی مہر مصطفیٰ سے شادی کے 1 سال بعد محبت ہو گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور مہر بے حد پرسکون تھی۔ اب اپنے گھر میں یوں ہی مصروف رہتی تھی، اس کے کام یوں ہی کرتی تھی۔ وہ بھی اسے بہت محبت دیتا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہاں مگر وہ اس کے انداز سے، لہجے سے سمجھ ضرور جاتی تھی کہ وہ اس سے کتنے حد تک اٹیچڈ اور مانوس ہو گیا ہے۔ جو مرد اس کی تھوڑی سی نظر اندازی پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتا تھا، اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں تھا، وہ اقرار کرتا ہی نہیں تھا، وہ یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اسے مہر مصطفیٰ سے محبت ہے۔ وہ بس یہ کہتا تھا کہ اس کی بیوی ہے اور محبت اسے ہو چکی، جو نہیں ملی خیر ہے۔ یہ الفاظ مہر کا دل توڑ دیتے تھے، چیر دیتے تھے، مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، شوہر کی محبت، اس کی توجہ، بس اقرار نہیں تھا، مگر اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے ہی عرصے میں اشال پھر سے امید سے ہو گئی۔ ان کی شادی کو 3 سال تھا، مگر مہر ابھی تک اس خوشی سے محروم تھی۔ اسے کوئی اس چیز کا احساس تو نہیں کرواتا تھا، مگر وہ خود کبھی کبھی سوچ لیا کرتی تھی۔ نہ ہی اس کے شوہر کا ایسا مزاج تھا کہ وہ ٹپیکل ہسبینڈ کی طرح اسے تانے دیتا رہے۔ آہل رحمان تو بہت مختلف انسان تھا، وہ تو بہت کم باتیں کیا کرتا تھا۔ باتیں تو وہ کرتی تھی اس کے ساتھ جس پر وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا تھا، اور یوں بھی نہیں تھا کہ اسے اس کی باتیں یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ مہر کی ہر بات کو یاد رکھتا تھا، اور اگر وہ کوئی خواہش کرتے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ آہل رحمان نے وہ پوری نہ کی ہو۔ وہ اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا تھا، ہر خواہش پوری کرتا تھا، ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور کبھی اسے کسی چیز کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی یا کچھ بھی، کیونکہ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس کی بہن دوسری بار ماں بننے والی تھی اور وہ ابھی تک اس خوشی سے محروم تھی۔ اس کا شوہر کچھ نہیں کہتا تھا، مگر ساس تو اس کے وارث صدقے جاتی تھی، اب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ کہتی نہیں تھی، مگر ان کے لفظوں میں چھپے طعنے وہ خوب سمجھتی تھی، مگر پھر بھی وہ ان کا خیال رکھتی تھی، ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسے کرتی تھی۔ ہاں البتہ ان کی توجہ اشال جس سے ان کی بنتی نہیں تھی اب اس کی طرف تھی۔ وہ اشال کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اسے پیار بھی کرتی تھی، اور ویسے بھی دھیرے دھیرے اشال کا رویہ بھی
اپنی ساس کے ساتھ بدل گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ماں والا سلوک کرنے لگی تھی، کیونکہ صنوبر خاتون ذاتی طور پر بہت اچھی خاتون تھی۔ امی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ مہر پلٹی نہیں۔ تو ایسے تو کوئی بات نہیں، میں تو ابھی بھی انہیں دوائیاں دے کر آئی ہوں، میرا ان سے کیوں کوئی جھگڑا ہوگا؟ وہ نزدیک ہوا اور اسے ہاتھ سے تھامتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے میرے سامنے بیٹھے، میں یہاں ٹھیک ہوں مہر، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ تم میری ماں کی عزت کرو۔ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو انہیں پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے، سنانا ہے تو مجھے سنا سکتی ہو، میں چپ چاپ سنوں گا، ویسے بھی تو سنتا ہوں نا تمہاری ساری رات، کہتی ہوں ساری رات بیٹھ کر سنتا ہوں، کبھی تمہارے لیے تھکا نہیں ہوں، اب میں بھی نہیں تھکوں گا۔ یار تم بیوی ہو میری، مگر میری امی سے یوں بات مت کیا کرو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کبھی ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ انہوں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ کیا انہوں نے تم سے کوئی اولاد کی بات کی تھی؟ مہر نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو بس اتنا کہا تھا، یہ میرے اختیار میں نہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو مہر، یہ واقعی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی میرے اختیار میں ہے، اللہ نے ہمیں جب دینا ہوگا دے دے گا۔ تم ان کی باتوں کا برا نہیں منایا کرو، وہ جو کہتی ہیں وہ کرو۔ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ یاد کرنے لگی، اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ امی میں نے کب آپ سے بدتمیزی کی؟ آپ نے آہل سے میری شکایت کیوں لگائی؟ میں نے تو کوئی تمہاری شکایت نہیں لگائی، بس اتنا کہا کہ تمہیں تھوڑی عقل سکھائے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو تو اس میں تمہاری انا کا مسئلہ کیوں بن رہا ہے؟ آپ نے ایسا مجھے کب کہا؟ آپ تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی، اور تبھی یہ ہوا ہے، اور اولاد میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ہاں تو نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلو نا، مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس لیے نہیں ہو رہی۔ آہل میرا بڑا بیٹا ہے، میں اس کی اولاد چاہتی ہوں، میرا لاڈلا بیٹا ہے، تمہیں اس لیے تو نہیں لائی نا کہ تم بس بند سنور کر اس کے سامنے بیٹھی رہو۔ بہو ہو تم میری باتیں ماننا بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ تمہاری بہن دیکھو کتنی سلجھی ہوئی، کتنی فرما بردار ہے، دوسری اولاد ہو رہی ہے اس کے گھر میں، اور تم خود کو دیکھو، ایسے طور طریقے ہیں نا تمہارے کہ میرے بیٹے کو ابھی تک تم سے محبت نہیں ہوئی، بس کہتا ہے بیوی ہو تم میری ہی مت ماری گئی تھی، میں کروا دیتی اس کی شادی میرال سے تو کم سے کم وہ خوش تو ہوتا۔ یہ تانا بہت بڑا تھا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا، اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل اس نے تو کبھی سوچی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ نظریں جھکائی سنتی رہی۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے شوہر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ میری ماں کو پلٹ کر جواب نہیں دینا، اسی لیے وہ چپ تھی، اسے چپ ہی رہنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا دکھ رہا ہے؟ پھول ہے، تمہارے لیے لایا تھا، مگر تم نیچے تھی تو میں وہیں رک گیا۔ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ یہاں کوئی اور رہتی ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے آنسو پی گئی تھی، اسے اتنا رونا آ رہا تھا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ مہر مصطفیٰ تھی، اپنے باپ کی بہادر بیٹی۔ یہ غم، یہ طنز بھی وہ سہ گئی تھی، وہ شادی کے اول روز سے ہی رو رہی تھی، برداشت ہی تو کر رہی تھی۔ اس شخص کی محبت میں اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، پہلے اس کے آگے خوار ہوتی رہی، اب شاید اس کی ماں کے آگے ہونا تھا، نہ جانے کیوں، مگر مہر مصطفیٰ کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ کر روئے، چلائے، مگر وہ چپ چاپ آگے بڑھ کر گلاب اٹھا چکی تھی۔ اس کو سونگتے ہوئے پھیکا سا مسکرائی اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو بہا نہیں رہی تھی کہ اس کی پرواہ تھی کس کو۔ وہ آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنی آنکھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا شوہر تھا۔ وہ مسکرائی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کل رات سے پریشان ہو تم، ساری رات نہیں سوئی، اسی لیے میں بھی نہیں سو پایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ آہل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لال خون جیسی آنکھیں، جیسے کسی نے خود پر جبر کیا ہو کہ بس رونا نہیں ہے، جو بھی ہو جائے۔ وہ جھک کر اس کی آنکھیں چومنے لگا، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے۔ اس کے شوہر کے لمس میں کبھی بھی اسے تذلیل محسوس نہیں ہوئی، ہمیشہ محبت، مان اور عزت محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ اس کے رخسار چومتے ہوئے بہت آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اپنا لمس اس کی گردن میں چھوڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ تو ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست کرتے وہ بہت آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ مہر کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، سانسیں تیز ہوئی تھیں، وہ اس میں کھو رہا تھا تو جیسے مہر بھی کھوئی تھی۔ بولو نا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی، کیونکہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔
خیر ہے، ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اپنی انگلی اس کے رخسار پر پھیرتے ہوئے وہ مدہوش ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، مگر ان کی رپورٹس بالکل پرفیکٹ ہیں۔ مہر نے گہرا سانس لیا، شکر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کی ساس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کا جینا حرام کر دیتی۔ مہر نوٹ کر رہی تھی کہ سارا راستہ اس کی ساس چپ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب تک گھر نہیں آیا تھا۔ مہر کا دل اچھل کر اس کے حلق میں تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کریں گی، کیا کہیں گی، وہ کچھ کہتی کیوں نہیں تھی۔ آج تمہاری بیوی کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی؟ اچھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں کام کرتا ہوا نارمل انداز میں اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ جانتے ہو ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ کپڑے سیٹ کرتے ہوئے مہر بھی وہ باتیں سن رہی تھی۔ کہتی ہے یہ ماں نہیں بن سکتی۔ مہر کے ہاتھ یکدم رکے، اس کی ساس اتنا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ وہ پلٹی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سختی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ کھلا ہوا لیپ ٹاپ آہل بند کر چکا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، پوچھو اس سے۔ مہر جیسا وہ کہنا چاہتی تھی، نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر ان کی نظریں، وہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ اٹھا اور مہر تک آیا، بازو سے تھام کر اسے ایک طرف بٹھایا، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ اس کی ماں نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ آخر اس کا بیٹا یوں اس کے آگے جھکا کیوں تھا؟ وہ تو کہتا تھا وہ صرف بیوی ہے اور مرد بیوی کے آگے یوں بیٹھا نہیں کرتے۔ مہر تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ اٹس اوکے، سب ٹھیک ہے، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے دینا ہوگا دے دے گا۔ میں نے کہا ہے نا تمہیں، تم تسلی رکھو۔ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے، وہاں علاج ہوگا۔ کچھ بھی، مگر تم غلط مت سوچنا، میں بالکل بھی تمہیں جج نہیں کر رہا۔ بہر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ اس کی ساس جو چاہتی تھی اس کے شوہر نے انہی کی آنکھوں کے آگے انہیں غلط ثابت کیا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ صنوبر خاتون اپنا پھیلایا ہوا جال کیسے سمیٹیں گی، مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے آگے بیٹھا اسے تسلیاں دے رہا تھا اور ساس سامنے بیٹھی تھی۔ جانتے ہو میرال کی طلاق ہو گئی۔ چائے پیتے اس کے ہاتھ رکے۔ آپ میرال سے کانٹیکٹ میں ہیں؟ ہاں، پچھلے ہفتے وہ مجھے مال میں ملی تھی، بے حد خوبصورت، ہمیشہ کی طرح۔ وہ روکے سے انداز میں اپنے ہی کام میں مگن سن رہا تھا۔ اس کی ماں نے محسوس کیا وہ پہلے کی طرح میرال کے نام پر چہکا نہیں تھا، بس سنا تھا، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ فائز ادھر سے ادھر کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چلتے ہوئے رکے، نظریں ان سے ہٹائے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں، پرسکون ہوں۔ آپ کیوں میری زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ تمہاری بیوی تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے تمہاری اس سے شادی کروائی۔ اب تو مان جاؤ، میرال تمہاری محبت ہے نا، وہ تمہیں مل رہی ہے، اللہ تمہیں اس سے اولاد نوازے گا، دیکھنا تم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، آپ تو ایسی نہیں تھی، آپ کو کیا ہوا؟ میری ماں تو بہت سلجھی ہوئی تھی، آپ پر کس چیز کا اثر ہے کہ آپ ایسی باتیں کرنے لگی ہیں، ناشکریوں والی؟ اب اس موضوع پر آج کے بعد بات نہیں کریں گے۔ یہ دوسری شادی کی بات اگر آپ نے میری بیوی کے سامنے کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے بات کی آہل سے؟ ہاں، میں نے کی بات، تمہارے مطابق تو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ نے بھی تو کہا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہیں۔ ہاں، کہتا تو یہی ہے، مگر اس پر کچھ سہتا نہیں ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے 1-2 دن میں، اور تم تو آہل کو جانتی ہو، وہ کتنا ضدی ہے، ایک جگہ اٹک جاتا ہے تو وہیں اٹکا رہتا ہے۔ مہر کو قبول کرنے میں بھی اسے بہت وقت لگا تھا۔ جو میرال انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب وہ ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ میرال نے ان کا برین واشنگ کی تھی، اپنی بہو کے لیے بھڑکایا، انہیں یہ احساس دلایا ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ میرال کی باتوں میں آ گئی تھی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب یوں اگر ان کا بیٹا اس پہ آسرے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ کبھی باپ نہیں بن پائے گا، اسی لیے وہ میرال کا ساتھ دے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کر لے۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اسے اس کے اسسٹنٹ نے آ کر بتایا کہ کوئی میرال راجپوت اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ ٹھٹکا، میرال یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنے سالوں بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھنا۔ آہل نے سختی سے آنکھیں بند کی، وہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ محبت جو اس نے شدید کی تھی، ایسی کہ اسے شادی کے بعد بھی بہت مشکل وقت گزارنا پڑا تھا۔ آپ اندر بھیج دیں انہیں۔ وہ داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ اس کی عادت میں شامل تھا، وہ جب بھی سامنے ہوتی تھی وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ آہل کو اپنے آپ پر حیرانی ہوئی، وہ آج بھی اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جھٹ سے جھٹکتے ہوئے بیٹھ گیا۔
سامنے کھڑی میرال مسکرائی. بالکل ویسے کے ویسے ہو, نہیں بدلے. پھر وہ آنٹی نے تم سے بات کی ہوگی. میرال ٹو دی پوائنٹ بات کر رہی تھی. میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, بے شک دوسری بیوی بن کر, مگر آہل میں تمہیں آج تک بھلا نہیں پائی. تم آج بھی میرے دل میں بالکل ویسے ہی قائم ہو جیسے تب تھے جب تم نے مجھے چھوڑا تھا اپنی ماں کے لیے. مگر آج تو وہی ماں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں, ہے نا؟ مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو اور اپنی بیوی کو صرف بیوی سمجھتے ہو. وہ کہہ رہی تھی, ویٹ, تمہیں ہی کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ دیکھو 3 سال پہلے ہم دونوں کی شادیاں ہو گئی تھی. تمہاری بھی ہو گئی تھی, میری بھی ہو گئی تھی. تمہاری نہیں چل سکی, یہ تمہارا نصیب, مگر اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں, بہت مطمئن. پلیز میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. وہ ہنس پڑا. ارے یار, یہ کیسی باتیں ہیں میرال, میں تمہیں بہت پریکٹیکل سمجھتا تھا. مگر پھر بھی اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں. میں آہل رحمان, اپنی بیوی مہر رحمان سے بہت محبت کرتا ہوں. اتنی محبت کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے لیے یہ چیز بہت کلیئر ہے, اگر تم میری ماں سے رابطے میں ہو تو وہ رابطہ فضول ہے. تم بلا وجہ انہیں بہکا رہی ہو, کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ. میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں میرال, وہ عزت یوں ختم مت کرو. وہ چپ چاپ اسے سنتی رہی. آہل نے اسے کوئی لگی لپٹی نہیں لگائی تھی. وہ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ وہی بول گیا جو وہ کل رات سے اپنی ماں کی باتوں کے بعد سوچ رہا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ نہیں تھی, ہال میں آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی, وہ کچن میں بھی نہیں تھی. تبھی اسے اشال ہال میں مل گئی. تم نے مہر کو دیکھا ہے بھائی؟ وہ مہر آپ ہی. کیا ہوا مہر کو؟ بولو. وہ گھر چلی گئی ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں گئی ہیں, مگر کہہ کر گئی ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گی. آہل نے 2 قدم پیچھے لیے. وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ امی نے کیا کیا؟ وہ ڈر رہی تھی شاید اپنی ساس سے. اشال, مجھے بتاؤ امی نے کیا کیا؟ انہوں نے مہر آپی کو کمرے سے نکالنے کی کوشش کی, یہ کہہ کر کے آپ کو وہ شادی کے لیے منا چکی ہیں. آپ کسی میرال نامی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں اور میرا انتظار بھی نہیں کیا. میں شوہر تھا اس کا. وہ مجھ سے سوال کر سکتی تھی, لڑتی, مجھ سے جھگڑتی. گھر کیسے چھوڑ سکتی ہے وہ اپنی جگہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ تقریباً دھاڑا تھا. تبھی صنوبر رحمان کچن سے نکلی. بیٹے کی چیخ پر وہ نکل آئی تھی. وہ ماں کی طرف پلٹا. آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں ماں؟ وہ میری بیوی ہے. یہ کیا منطق ہوئی اس کو میرے کمرے سے نکالنے کی؟ اور میں نے کب کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے. تم کر رہے ہو دوسری شادی؟ اچھا, مجھے میرال سے محبت تھی. آپ نے میری زندگی تباہ کی, مجھے اس سے دور کر دیا. ہارٹ اٹیک آیا تھا نا آپ کو, میں مجبور پڑ گیا آپ کے آگے محبت چھوڑ دی. میں نے کس لیے؟ آپ کے لیے. آپ نے میری شادی مہر سے کروائی, میں نے کر لی. تڑپتا رہا, سوتا نہیں تھا, رات کو نیند نہیں آتی تھی, دل میں درد ہوتا تھا. ایک مہر تھی جس کی زندگی تباہ بھی کر رہا تھا اور اپنی بھی. اور پھر جب اس سے محبت ہو گئی تو آپ نے دور کر دیا اسے مجھ سے. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کبھی خوش نہ رہے؟ آپ یہی چاہتی ہیں؟ یہی آپ کا مقصد ہے؟ سعد نے آگے بڑھ کر بھائی کو روکا. بھائی ریلیکس, چھوڑو, مجھے بات کرنے دو. مجھے آج چاہتی کیا ہے یہ مجھ سے؟ سعد بولا. بھائی پلیز ریلیکس, آپ بھابھی کو جا کر لے آئیں. وہ نہیں آئے گی. کم سے کم میں اسے اس گھر میں تو واپس نہیں لے کر آؤں گا. اس کی اس بات پر وہاں کھڑے ہر نفوس پر سکتہ طاری ہوا تھا. نہ جانے کیا کیا کہتی رہی ہیں اس سے. صنوبر رحمان اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. وہ سخت بیٹا جو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا آج ایک عورت کے لیے رو رہا تھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. وہ صبح سے رو رہی تھی. اپنے ہاتھوں پر ابھی تک اسے اپنی ساس کے ناخنوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی. کس طرح انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکالا تھا. یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے. سارے گھر والوں کے سامنے اس کی کتنی تذلیل کی تھی. اس نے گہرا سانس خارج کیا. وہ جانتی تھی آہل اپنی ماں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. وہ بہت محبت کرتا ہے ان سے. شاید معافی مہر کو ہی مانگنی پڑے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ آہل اڑ کر اسے لینے آئے گا تو اس کے بابا اسے سمجھائیں گے اور اسے جانا پڑے گا. اور وہ زیادہ دیر اپنے شوہر کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی. بے شک اس کے شوہر کو اس سے محبت نہ ہو, مگر مہر مصطفیٰ کو اپنے شوہر سے
بے حد محبت تھی، اتنی محبت کہ وہ ایسی کئی تذلیلیں اس شخص کے لیے برداشت کر سکتی تھی۔ وہ خود کو اپنی ساس کے آگے جھکنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ظاہر ہے آہل اس سے کہے گا کہ معافی مانگ لو تو وہ مانگ ہی لے گی، اس کے آگے کیا ہی کر سکتی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہوئی تھی۔ دراز ہوتی اس کے کانوں میں الفاظ گونجے، میں اپنے بیٹے آہل کی میرال سے شادی کروا رہی ہوں، اور وہ جانتا ہے اس بارے میں، مگر تم اس کی نظروں سے اوجھل ہو تو نہ۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، اپنے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھا جہاں درد ہو رہا تھا۔ نہیں، بے شک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر میری جگہ کسی کو نہیں دیں گے۔ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی، تبھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سر بہت برے طریقے سے چکرایا تھا، تبھی اس کا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ مہر کو یوں گرتے ہوئے دیکھ وہ جھٹ سے اس کے پاس گئے تھے۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے مسٹر مصطفیٰ۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، اور بہت بہت مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ مصطفیٰ علی کو لگا کہ وہ خوشی سے کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، تبھی مہر کی آنکھیں کھلی۔ وہ یہ بات سن چکی تھی، اسے خود یقین نہیں آیا تھا، مگر اس کی آنکھیں ویران تھی، خوشی بھی خوشی نہیں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ علی اس کے سامنے بیٹھ کے، مبارک ہو میری بیٹی، اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ بابا آہل آئے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں میرے بچے تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ پیچھے سے بولی، یہ بات کسی کو بتائیے گا مت، ایشال کو بھی نہیں۔ وہ پلٹے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے جو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بے فکر رہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ شاور لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ نیچے پانی پینے گئی تھی کہ اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ بابا تو گھر پر تھے، پھر کون آیا تھا؟ وہ گہرا سانس لیتی پانی پینے لگی۔ پانی پیتے ہی وہ آگے بڑھی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آہل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے جواب دینے لگی، وعلیکم السلام۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور بہت نرمی کے ساتھ اسے اوپر لے گیا۔ وہ یہاں ہال میں کھڑے ہو کر اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اور اس کے آگے چکر کاٹ رہا تھا۔ تم کیسے گھر چھوڑ سکتی ہو؟ مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ میں کیا ہوں تمہاری نظروں میں؟ شوہر ہیں آپ میرے۔ اگر آپ چاہیں تو میں معافی مانگ لوں گی سب سے۔ میں اس وقت بہت ہرٹ تھی، تھوڑا اسپیس چاہتی تھی، اس لیے تم نے گھر چھوڑ دیا ہے نا؟ میں نے گھر چھوڑا نہیں، میں بس… آہل نے گہرا سانس لیا، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا، ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ پتہ نہیں، میرا حال آپ کی محبت ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرز گئی تھی۔ میں تو صرف زبردستی شامل ہوئی ہوں نا آپ کی زندگی میں، جسے آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ سن سکتا تھا۔ آہل کا دل پسیجا، وہ کس قدر تکلیف میں تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرایا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون میرال؟ کیا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا ماضی تھی وہ، محبت تھی نہیں رہی۔ جب سے تم سے محبت ہوئی ہے میں نے کسی دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچا۔ جس کے پاس مہر مصطفیٰ جیسی بیوی ہو، اسے کسی اور عورت کی ضرورت کیوں ہوگی؟ تم کہو تو میں تمہیں یقین دلاؤں، کوئی سزا سنا دو مجھے، میں وہ کر گزروں گا، مگر یوں مجھ سے مایوس مت ہو، مجھ پر اعتبار کرو یار، حق جتاؤ۔ تم بتاتی میری ماں کو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ آپ نے مجھے بتایا کب تھا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں، کہ میں کسی کے سامنے کچھ کہہ پاتی؟ مجھے لگا وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ تمہیں کبھی میری محبت سے اندازہ نہیں ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ کیا مرد اپنی بیویوں کو یوں ٹریٹ کیا کرتا ہے جیسے میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں؟ مہر نظریں چرا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، آپ نے ٹھیک کیا میرے ساتھ۔ شادی کے اولین روز سے میں آپ کے ہر موڈ کو برداشت کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ شادی کے 3 سال بعد پہلی بار شکایت کر رہی تھی۔ شکر ہے تم نے شکایت تو کی، ورنہ میں تو ترس گیا تھا تمہاری شکایت سننے کے لیے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ امی نے جھوٹ بولا تمہاری رپورٹس کے بارے میں، تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟
اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو؟ وہ تمہاری ذات کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں تو انہیں کاٹ نہیں سکتی تھی؟ میں بلی نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ انسان تو ہونا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کا شکر ہے، نہ میں اندھا ہوں، نہ پاگل، نہ جاہل۔ مجھے عقل اور سمجھ ہے۔ رپورٹس دیکھ لی تھی میں نے تمہارے ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی تفصیلاً۔ جن سے محبت ہو نا، ان کے ایک اشارے کو سمجھا جاتا ہے۔ تم بہت چپ چاپ کھڑی تھی، میری اتنی تسلیوں پہ کچھ نہیں بولی۔ تمہاری آنکھوں کی کرچیاں بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ ماں کے سامنے میں کچھ نہیں بولا، مگر سمجھ گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آتا گیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہیں۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ میرال کچھ اس طرح کی لڑکی ہے، وہ برین واش کرنا اچھے سے جانتی ہے۔ وہ نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر نہیں چلو گی؟ آپ لینے آئے ہیں مجھے؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہارے ساتھ یہاں رہنے آیا ہوں۔ جب تک تم چاہو ہم ساتھ رہ سکتے ہیں یہاں پر۔ وہ بول پڑی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ۔ اگر میرا گھر تمہارا ہے تو جہاں تم رہو گی وہ گھر بھی میرا ہے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، صرف تمہارا ہے۔ تم یہاں کی مالکن ہو، اگر ہمیں رکھنا چاہو گی تو رکھ لینا۔ اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سے ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ تم یہاں کی مالکن ہو اور میں تمہارا غلام۔ یوں سمجھ لو کہ یہ محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ یہ صرف مہر مصطفیٰ کا گھر ہے جس میں وہ جس کو چاہے رکھ سکتی ہے۔ مجھے رکھو گی نا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی، بابا، اشال ساتھ، ان کے بغیر رہ لیں گے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تم میرا گھر ہو، میری بیوی، میری ہمسفر۔ تم جانتی ہو، جب مجھے پتہ چلا کہ امی نے تمہیں کمرے سے نکالا ہے تو یہ بات میرے دل پر کوڑے کی طرح لگی۔ میں برداشت نہیں کر پایا۔ اب تم اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ ہاں، اگر وہاں سے کوئی تم سے ملنے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی، مگر میں اور میری بیوی آج کے بعد رحمان ولا میں نہیں رہیں گے۔ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب وہ اس گھر کی مالکن تھی اور یہ گھر اس کا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے گھر میں بہت مصروف تھی، کئی چیزیں ادھر ادھر سے، معاملات دیکھنا، اپنا گھر۔ یہ احساس نہ جانے کیسی نعمت کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے جو چاہے وہ کر سکتی تھی، وہاں جیسے چاہے ویسے رہ سکتی تھی۔ یہ احساس بہت سکون بخش تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس کی اولاد بھی بہت خوش قسمت تھی کہ اس کا باپ عاہل رحمان تھا، جو اپنی بیوی کی اتنی سی تذلیل برداشت نہیں کر پایا تھا۔ تو وہ مرد اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی، اس کی خوشی امٹ رہی تھی کہ جب اسے بتائے گی تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ کہاں ہو مہر؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے آوازیں دینے لگا تھا۔ اس کا ویسے بھی 3 سال سے معمول تھا، اسے اچھی نہیں لگتی تھی تب بھی، جب محبت ہو گئی تب بھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی مہر کو آوازیں دینے لگتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو نظر آ جائے، مگر وہ نہیں آ رہی تھی۔ ارے مہر! وہ نہیں آ رہی تھی اور عاہل نے آوازیں دینا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چلتا وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یار، یہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اب پاگل ہو رہا تھا۔ تبھی وہ لان میں ٹکرایا کسی سے۔ ادھر ادھر نظریں گھمانے پر وہ مسکرایا۔ یہ سارا انتظام کس لیے؟ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ ایک ادا سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اوف، میں آپ کی انہی اداؤں پر تو نثار ہوں، جانتی ہوں، مگر ابھی جو میں بتاؤں گی نا اس کے بعد آپ میرے گرویدہ ہو جائیں گے۔ میں تو پہلے ہی سے تمہارا گرویدہ ہوں، کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہر اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سرخ رنگ تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ اچھا، اتنے حسین شوہر کی بیوی اتنی ہی حسین ہونی چاہیے، ہے نا؟ میں نے دیکھا ہے، تم میری بہت تعریف کرتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ ضروری ہے، آپ اتنے حسین جو ہیں، خود کو کبھی دیکھا ہے آئینے میں؟ مکمل حسن ہو تم۔ وہ ہنس پڑی۔ مگر آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے میرے دل سے پوچھو میری بیوی کیا ہے؟ اب مجھے بتانے دیں گے یا یوں ہی شرماتی رہوں؟ اچھا بولو، کیا بول رہی تھی؟ پہلے تو ہیپی ویڈنگ اینیورسری ان ایڈوانس۔ اوہ ہو، 2 دن پہلے وش کیوں کر رہی ہو؟ میرے تو بہت بڑے بڑے ارادے ہیں۔ وہ آپ اپنے تک رکھیں نا، مجھے اپنا ارادہ کامیاب کرنے دیں۔ چلیں فرمائیں۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ میں۔ میں اور آپ ممی ڈیڈی بننے والے ہیں، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ تب وہ ہنس پڑا۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ واقعی؟
ہاں نا، ایک چپت تھی جو مہر نے اس کے سر پر ماری تو وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ اپنا حصار اپنی بیوی کے ارد گرد بناتے ہوئے وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے صنوبر رحمان بیٹھی تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں معاف کر چکی ہوں آپ کو امی، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر واپس آ جاؤ، آہل تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، میں دادی بننے والی ہوں، یہ خوشی میری بھی ہے۔ آہل نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں آ سکتا گھر، آئی ایم سوری، میری اولاد اس گھر میں پیدا نہیں ہوگی جہاں سے اس کی ماں کو نکالا گیا تھا۔ میں نے گھر سے نہیں نکالا تھا، جہاں سے بھی نکالا تھا، نکالا تو تھا نا۔ آپ کو آپ کی بہو معاف کر چکی ہے، میں نے معاف نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو صنوبر رحمان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مہر نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھ تھامے اور گلے سے لگایا۔ کر دیں گے معاف، ابھی دکھی ہے نا بہت، میں منا لوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ جھک کر اس کی آنکھیں چومنے لگی اور صنوبر رحمان چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کتنا وسیع تھا نا اس کا دل، اور وہ ایک انجان لڑکی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ آپ ہی میں بہت خوش ہوں، آپ ماں بننے والی، ہمارے بچے ساتھ میں بڑے ہوں گے، کتنی خوشی کی بات ہے نا یہ۔ مہر اشال کا صدقہ نکالتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، میرا بچہ تو بہت پیارا ہے، وہ اشال کے بیٹے کو گود میں اٹھائے کہہ رہی تھی جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آہل بھی موجود تھا۔ یہ بالکل میرے جیسا ہے۔ مہر نے منہ بنایا، نہیں، یہ اپنی خالہ پر گیا ہے۔ وہ ہنس پڑا، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی خوبصورت ہی ہوگا۔ سعد اور اشال مسکراتے ہوئے ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ رہے تھے، اور صوفے پر بیٹھی صنوبر خاتون کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نوٹ کر رہی تھی دھیرے دھیرے آہل کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ درست ہو رہا تھا۔ وہ اسی پر خوش تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتے بس خوش ہوتے۔ وہ ماں تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اللہ نے آہل اور مہر کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا جو اتنے پیارے تھے کہ ان سے نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ دونوں ہو بہو اپنے باپ جیسے تھے، حسین، دونوں کی نیلی آنکھیں تھیں، لگتا تھا ایک جیسے ہیں، بالکل ایک جیسے۔ یہ تو بالکل آپ پر چلے گئے، وہ روحانسی ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ایک بھی مجھ پر نہیں گیا، وہ ہنس پڑا۔ تم کس سے محبت کرتی ہو؟ آپ سے۔ تو اگر یہ مجھ پر گئے ہیں تو تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ خوشی تو بہت ہو رہی ہے، مگر میں بھی تو ماں ہوں نا، مجھ پر بھی تو جانا چاہیے تھا۔ دیکھو ان کی ناک، دیکھو، بالکل تمہارے جیسی ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ اپنے دونوں بیٹوں کی پیشانیاں چومتے ہوئے اس نے سر اونچا کرتے ہوئے اپنے شوہر کی پیشانی بھی چومی تھی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کی بیوی بنایا، اور میں تم سے زیادہ خوش نصیب ہوں کہ تم نے میرے گھر کو گھر بنایا۔ دیکھو، وہ اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ وہ ہنس پڑی، بھیگی ہوئی ہنسی۔ اس عورت نے بہت صبر رکھا تھا، بہت انتظار کیا تھا خوشیوں کا، مکمل ہونے کا، ہر آزمائش پر صبر کیا تھا۔ اللہ اسے کیسے نہ نوازتا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے پر واری صدقے جا رہے تھے۔ یہ مکمل محبت کا نظارہ تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔